میرے بھائی یہ بڑا گولڈن چانس ہے، سنہرا موقع ہے ہمارے آپ کے لیے کہ اس ماہ رمضان میں ہم اللہ سے جڑیں، ہم دین سے جڑیں، ہم قرآن سے جڑیں، ہم مصلی سے جڑیں، اور اس ماہ رمضان میں عہد کریں کہ جتنا ہو سکے گا ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت بھی نا دلوں کو بڑا سکون دیتی ہے۔ دل جب سخت ہو جائیں اور ان میں زنگ لگ جائے تو اس کا ایک علاج حضور نے یہ بھی بتایا ہے کہ دل کی سختی کو اگر آپ مٹانا چاہتے، اپنے دل میں رحمت اور نرمی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور جب تلاوت کرنے بیٹھیں تو صرف لفظ پڑھ کر کے نہ گزر جائیں، اس سے آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن آپ کا اللہ آپ سے کہہ کیا رہا ہے، وہ آپ سے چاہتا کیا ہے، وہ آپ پر مہربانیاں کتنی کرتا ہے، وہ آپ کو جگہ جگہ تسلی کیسے دیتا ہے، وہ آپ کی ڈھارس کیسے بندھاتا ہے، یہ سب آپ محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن قرآن کو جب ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، سمجھنے کی کوشش کرو گے، یعنی کہ آپ رمضان میں 10 آیت ہی پڑھیں لیکن سوجھ بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھیں، اللہ کی قسم آپ کا یہ 10 آیت سمجھ کر کے پڑھنا 10 قرآن ختم کرنے سے بہتر ہوگا۔ اور اس ماہ رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، حضور پہ درود پڑھیں، سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن ان کے فضائل، ان کے فوائد، ان کے برکتیں بے پناہ ہیں میرے بھائی۔ آپ دیکھو نا، یہ جو چھوٹا سا کلمہ میں نے بتایا، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں اور میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اور فاقہ گھر میں ہے، بہت ساری پریشانیاں ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایک ایسا کلمہ بتائیں۔ وہ دیہاتی تھے، بدو تھے، پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے، تو انہوں نے آ کر کے عرض کیا، بڑے سادے تھے بیچارے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میں کوئی بہت زیادہ بڑی چیزیں یاد نہیں کر پاؤں گا، کوئی آسان سا ایک کلمہ بتائیے کہ جس کو میں پڑھتا رہوں تو اللہ ہمارے رزق میں، کاروبار میں، گھر بار میں برکتیں عطا فرما دے اور میں بھی خوشحال ہو جاؤں۔ دیکھو بڑا آسان سا نسخہ۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی 4 کلمات بتائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ 4 کلمات تو بڑے آسان تھے۔ وہ صحابی رسول جب انہوں نے سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی اس کو تو میں بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ 4 کلمات انہوں نے یاد کیے اور وہ مسجد سے خوشی خوشی واپس جانے لگے۔ لیکن جب مسجد سے باہر نکلے نا تو وہ اگرچہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، دیہاتی بدو تھے، مگر چونکہ عربی تھے نا تو اتنا تو اپنی زبان کا معنی مطلب تو وہ سمجھتے تھے، اس لیے جب وہ مسجد سے باہر گئے نا تو وہ سوچنے لگے کہ یار سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے نا، اس کے لیے ہر قسم کی پاکیزگیاں ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا کلمہ پڑھا الحمدللہ، تو الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ پھر انہوں نے تیسرا کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر چوتھا کلمہ کہ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ یار میں تو آیا تھا حضور کی بارگاہ میں اپنے فائدے کی چیز پوچھنے کے لیے، اور یہ 4 کلمے جو حضور نے بتائے یہ تو سب اللہ کے لیے ہے، کہ پاکی اللہ کے لیے ہے، حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا، یہ 4 کلمے تو سب اللہ کے لیے ہو گئے، بھائی اس میں میرا کیا فائدہ؟ تو وہ بیچارے بڑے سادے تھے، بھولے تھے، اس لیے وہ فوراً واپس ہوئے۔ اب جب واپس آنے لگے، ان کو واپس آتا حضور نے دیکھا نا تو بڑا مسکرائے، اور آپ نے فرمایا بندہ سمجھ گیا، بات سمجھ گیا۔ اب انہوں نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو اپنے فائدے کی چیز پوچھنے کے لیے آیا تھا، یہ تو آپ نے جو 4 کلمے بتائے سب اللہ کے لیے، تو اس میں میرا کیا فائدہ؟ اب سنو میرے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا بھائی جب تم کہو گے سبحان اللہ کہ ہر قسم کی پاکیزگیاں اور طہارتیں میرے اللہ کے لیے ہیں، وہ بڑا پاک ہے، تو آواز آئے گی صدقتا یا عبدی، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اور پھر تم کہو گے الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اور ثنا اور حمد اللہ کے لیے ہے، تو پھر آواز آئے گی صدقتا یا عبدی، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اور پھر جب تم کہو گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، تو پھر آواز آئے گی صدقتا یا عبدی، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اور جب چوتھی بار جب تم بولو گے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر آواز آئے گی صدقتا یا عبدی، میرے بندے تو نے سچ کہا، اب بول تجھے چاہیے کیا؟
اور پھر یہ 4 کلمات پڑھ کر کے تم جو بھی دعا مانگو گے تمہاری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تم رزق مانگو گے تمہیں رزق ملے گا, تم اولاد مانگو گے تمہیں اولاد ملے گی, تم رشتہ مانگو گے تمہیں اچھا پاک رشتہ نصیب ہوگا, اور تمہاری جو بھی پریشانی ہوگی ہر پریشانی سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا. یہ وہ 4 کلمات ہیں. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں کہ جس نے یہ 4 کلمات پڑھ لیے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, فرماتے گویا اس نے جنت میں ایک درخت لگا دیا, بلکہ ایک باغ لگا دیا. تو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے معمولی کلمات ہیں نا ظاہر میں دیکھنے میں, لیکن ان کی فضیلتیں بے پناہ ہیں, ان کی برکتیں بے پناہ ہیں. اسی طرح ایک کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ کلمہ جس کو فرمایا گیا کہ یہ رزق کی کنجی ہے. آپ کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, بزنس دھندا نہیں چل رہا ہے, آپ کثرت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہ آپ کو بے پناہ برکتوں سے نوازے گا. تو آپ اس ماہ رمضان کی قدر کریں. اور ایسے تو یہ رمضان کی اس میں ایک مرتبہ کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے. ایک دفعہ درود پڑھو گے آپ کو 1,00,000 درود کا ثواب عطا فرمائے گا. اور آپ قرآن کا ایک حرف پڑھو گے تو اللہ آپ کو ایک حرف کے پڑھنے پر 100 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا موسم ہے. تو اس میں آپ زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ جتنی اچھائیاں کر سکتے ہیں, جتنی خیر کر سکتے ہیں, جتنا صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس میں کیجئے. اور آخری گزارش کہ ہمارے مدرسے کو بھی اس ماہ مبارک میں آپ یاد رکھیے. بڑی ضرورت ہے, تعلیم اور ایجوکیشن کو عام کرنا ہے. بچوں کی ایک نئی نسل کی تربیت کا ذمہ لے کر کے بیٹھا ہوں اور ہمارے پاس جگہ کا انتظام نہیں ہے, تو ایک بڑا اماؤنٹ چاہیے اس کے لیے. آپ حضرات سے گزارش ہے جتنا ہو سکے آپ صدقات خیرات کر کے ہمارے مدرسے کا تعاون کریں. اس ماہ رمضان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ ویسے تو آپ ہمیشہ سخاوتیں کرتے تھے, سخاوت کی کوئی آپ کی مثال ہی نہیں ملتی دنیا میں, لیکن جب رمضان آتا تھا تو فرمایا گیا کہ حضور تیز آندھی جیسے چلتی نہیں, ہوائیں کتنی تیز چلتی ہیں, تیز آندھی سے بھی زیادہ میرے حضور رمضان کے مہینے میں سخاوت کیا کرتے تھے. تو اس میں جتنا ہو سکے آپ ہمارے مدرسے کا بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں. اللہ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں, سعادتیں اور خیر نصیب فرمائے, اور ہم سب کو رمضان المبارک کی ان مبارک لمحات سے زیادہ سے زیادہ مستفید اور مستفیض ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.